جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویدان مصطفیٰ آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد۔ لاسٹ لائن ہماری یہ تھی، اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیات تم اور گلتیس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو، لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا۔ فی الحال تو میں صرف ٹاک سمجھانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاک سمجھانا ہے، اور ابھی غسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے، تم تیار ہو جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے روم میں کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کنگھالنے لگی جس میں تفریح میں گئی تھی۔ یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراق تھا، جس کے اوپر پٹی سنہری سکوں سے بری تھی، وہی جو وہ جہاں کہ استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پہ پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھوپھو سے پہلے اپنی ان میزبان انڈی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراق مناسب نہ تھا، لیکن اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراق سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلیم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک پھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراق کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہرے سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا نا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، خالد سے ان کا نمبر لیے ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ دراصل میں وہ درمیانی راستے پر نشست پہ بیٹھی تھی، راستے کے اس طرف متسم اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اس ریلی سے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے، اس میں بہت سے ممالک کے وفد ہیں، جو اب لطیف نے دیا تھا جواب۔ اور اگر اس ریلی نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھنا، جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ متسم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، ساتھ تو لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے متسم کو ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا یا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹیکسٹم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف اندھیرا سے چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر جلنے لگی تھیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں باسیں اتر کر اس کے لیے کھڑے رہے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500-600 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت نا، مجھے تھوڑی ہی دور جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہے ہو؟ ہاں، مگر مجھے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جس میں آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لانچ میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی اور مغموم سی سامنے صوفے میں بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپیٹ پہ مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا تھا۔
اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلینکس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی حیا۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا تھا کہ اس نے فکرہ دورہ چھوڑ کر اور سر جھکا کر انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پہنچا۔ مور نے بہت فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو حیا پہلے سے، اور تمہاری رنگ بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا، پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی، وہ واقعی بہت پزے مردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بھی اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ عجلت سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اور بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر وہ عروہ کو دیکھا۔ عروہ تم حیا کو کمپنی دو۔ اور فادر گارڈ سی عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے خفگی سے بچی کو گورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر صدقے سے مسکرائی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیٹ کا سکرین کو دکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ اور وہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیورٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پہ آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت ہی زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلیئرز اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر ارتھ ونڈو واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی دلچسپی بڑھ جاتی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں ابھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا۔ ہاں مجھے پتا ہے، ماما نے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفے کی پہچان بن گیا۔ ہراکلتیس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی، اور وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے، ابھی اسی وقت بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں؟ تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب ان کو خداحافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے۔ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمر پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا، اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی، اور ہراکلتیس کا عنصر آگ تھا، اور یہی اس کی پہچان تھی۔ فائر، ہاں فائر، ہراکلتیس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراکلتیس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ ازل پزل باس پہ لکھی ایک ہی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کلے کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی، رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولز چل اٹھے تھے، مگر حیا
فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آگ، اصلی والی آگ، ٹرالی کلائیڈر، اسرائیلی آگ یاد ہے تمہیں؟ او مائی، اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں، تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ تو آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل ویدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔